ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور اب ہمارے پاس ایک بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے. یعنی ابھی ہم بات کر رہے تھے طارق صاحب سے اباؤٹ خاندان کے, اپنا نمبر ڈالیے, پتہ چلے آپ کے خاندان میں کون کون آپ سے منسلک ہے. خاندان میں ایک ایسا رشتہ ہے یا ایک ایسا ٹائٹل ہے جس سے آج بھی ہم تھوڑا بہت معیوب سمجھتے ہیں, اس کو ہم نے فلی ایکسیپٹ نہیں کیا. حالانکہ زندگی میں کئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کئی خاندانوں کے مختلف سیٹ اپس ہوتے ہیں, اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک سوشل سٹگما اٹیچڈ ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں گھر داماد کی. عام طور پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ دو لوگوں کی اگر شادی ہوتی ہے, اگر ہم کلچرلی بھی دیکھیں, دینی اعتبار سے بھی دیکھیں, نان نفقہ, گھر کو دیکھنا, گھر دینا, یہ سب کی سب مرد کی ذمہ داری تصور کی جاتی ہیں. لیکن اگر کہیں ایسی سچویشن ہو کہ یہ مرد شادی کر کے اپنی بیوی کے گھر میں موو ان ہو رہا ہے, چاہے وہ اس وجہ سے کہ بھائی اس کے بوڑھے والدین کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, یا سچویشن اس طرح کی ہے, یا تھوڑے عرصے کے لیے وہ لمبو میں ہیں, انہوں نے ملک سے باہر چلے جانا ہے, ان تمام لائف سرکمسٹانسز کو قطع نظر رکھتے ہوئے گھر داماد کا جو سٹگما ہے, گھر داماد کا جو لیبل ہے, اس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں. کیا ہمارا معاشرہ بدل رہا ہے, اور کیا واقعی اس میں ایک لالچ, نکما پن اور کہیں نہ کہیں کوئی کوئی مینیپولیشن کا ایسپیکٹ شامل ہے, اور وہی صرف افراد ہوتے ہیں جو گھر داماد بننے کے لیے رضامند ہوتے ہیں. یہ تمام باتیں آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ذرا پلیز کال کر کے اپنا ایکسپیرینس بھی ہم سے شیئر کیجئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2021 میں اب جبکہ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں, گھر داماد بننا کوئی معیوب بات نہیں ہے, یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی, اگر شادی کی ہے تو اپنی بیوی بچوں کو لے کے اپنا آشیانہ الگ بسائیے؟ یہ تمام سوالات ہیں. آج ہمارا پینل بہت ہی زبردست ہے. کراچی میں ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وجاہت نذیر احمد صاحب. آپ میچ میکر ہیں, بہت شکریہ وجاہت صاحب وقت نکالنے کے لیے. اس کے علاوہ اسلام آباد سے بھی ایک سینئر اینڈ ویل نون میچ میکر ہمیں جوائن کر رہی ہیں, رخسار خورشید. بہت شکریہ رخسار آپ کی بھی موجودگی کا. اینڈ آف کورس اس میں جو مختلف پاور پلے اور جینڈر رولز ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ماہر نفسیات فراح خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. سب سے پہلے اگر رخسار آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں, ایک وہ شخص ہے جو شروع سے ہی گھر داماد بننا چاہتا ہے, ایک وہ ہے جو لائف کے سرکمسٹانسز جب چینج ہوئے, بیوی کے والدین اکیلے رہ گئے, بہت ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, تو ان کی خدمت کے لیے انہوں نے ورک آؤٹ کیا کہ یار زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم تمہارے گھر میں موو ہو جاتے ہیں. ان دونوں کی سماج میں, معاشرے میں کوئی گنجائش ہے, یا آج بھی لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں؟ سدرا دیکھیے, میں سب سے پہلے اس چیز کے اوپر لائٹ شیڈ کرنا چاہوں گی کہ دو ایکسٹریمز ہیں وین اٹ کمز ٹو گھر داماد سینیریو. اوکے, اچھا, پہلا ایکسٹریم یہ ہے کہ جب ہمیں ریگولر بیسس پہ رجسٹریشن ریسیو ہوتی ہیں, ریگولر بیسس پہ کیوریز آتی ہیں, تو اس میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں یہ ٹینڈنسی بہت زیادہ آ گئی ہے ٹو فائنڈ اے شارٹ کٹ. اچھا, ٹھیک ہے, کہ مطلب ابھی ہم جی بالکل ابھی ہم نے اپنی ایجوکیشن یا آن گوئنگ ایجوکیشن ہے یا ختم کی ہے, یا ہمارا موڈ ہی نہیں ہے ٹو سیک اینی کائنڈ آف ایجوکیشن, تو آپ ہمیں کوئی ویل سیٹلڈ فیملی دکھا دیں جو ہے نا مجھے بھی رکھ لے اور میرے سارے معاملات کو بھی سنبھال لے. یہ اس چیز کی ٹینڈنسی سیڈلی انفارچونیٹلی اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ نمبر شیئر کروں یو ول بی الارمڈ. اینڈ آن دی ادر ہینڈ جو سرکمسٹینشل سینیریوز ہیں وہ آبویسلی ہیں, لیکن جب دو بندوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو سارے جو ان کے ساتھ جو ان کا سرکل ہوتا ہے, ایک بندے کو بٹھا کے باقاعدہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم کیوں موو ان کرنا چاہ رہے ہیں لڑکی کی طرف, اور کیا وجہ ہے, اور اس بیچارے بندے کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے سب کو. صحیح. لیکن اف آئی انڈرسٹینڈ یو کریکٹلی, آپ نے کہا کہ ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو جب آپ سے کہتا ہے کہ رشتے دکھائیے, رجسٹریشن کرا رہا ہے, تبھی اس خواہش کا اظہار کر لیتا ہے کہ یہ وہ چاہتا ہے. وجاہت صاحب, آپ کے ایکسپیرینس میں ایسا ہے جو لوگ خود خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم گھر داماد بننا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو لوگ معیوب سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ گھر داماد بننا معیوب ہے, جی میں بتاؤں, میں نے جتنا مطلب ابھی تک اسٹڈی کیا, دیکھا, وہ انسان جو کھل کر یہ بات کہتا ہے کہ بھئی میں نے بیوی کی غلامی تسلیم کرنی ہے, اس کی سیم ٹینڈنسی ہے, اس میں سیم جراثیم موجود ہیں. یہی شخص آگے چل کے گھر داماد بننے کی قابلیت رکھتا تھا, بٹ لوگوں کے پریشر نے اس کو گھر داماد بننے نہیں دیا. دوست احباب کے بارے میں سوچتا ہے, رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا ہے, ادروائز وہ بڑی آسانی سے وہ ہر وقت تیار ہے. جو شخص بھی برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی غلامی میں خوش ہے, وہ گھر داماد بننے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, اس کو آپ موقع نہیں دے رہے. اچھا, آپ کا غلامی سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟
دیکھیں غلامی سے مراد میں بتاؤں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل لے لوں اور اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو اس گھر لے جانا بند کر دیا تھا کہ میں بیٹھا ہوں اور میری ایک فیملی فرینڈز ہاں یعنی کزن کی بیوی نے اسے بولا بھائی بیٹھ جاؤ. وہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور وہ بالکل دھڑم سے ایسے بیٹھ گیا جبکہ کرسی موجود تھی, بہت چیزیں موجود تھی, کچرے کے اوپر اگر آپ اسے کہتی نا لڑکی کہ میں بیٹھ جاؤ, تو میں نے اس کے بعد کبھی اپنی بیوی کو وہاں لے جانا لیکن اس کو آپ غلامی کو کہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ سرکمسٹانسز کیا تھے لیکن محبت بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں یہ ایکٹ جو ہے نا بڑا عجیب سا تھا وہ. اچھا. اور وہ بہت عجیب سی فیلنگ. اور آپ کو لگتا ہے کہ ازراہن مذاق بھی نہیں تھا؟ ہاں مطلب وہ آرڈر تھا. آرڈر تھا جو ایک فوجی نے اوبے کیا اور بلائنڈلی اوبے کیا. اچھا فرا آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی اس میں, اگر اس کو بیوی کی غلامی کہیں یا کوئی بھی اور اس کو نام دینا چاہیں, بہرحال گھر داماد ہونا ہمارے نارمز کے اور ہمارے جو سو کالڈ جینڈر رولز ہیں, جو ڈیفائنڈ جینڈر رولز ہیں اوور دا ایئرز, اس کے خلاف جاتا ہے. اس لیے کئی لوگوں کو یہ بات آج بھی ہضم نہیں ہوتی. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور کیا اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اور خاص طور پہ پرسنالٹی ٹریٹس جیسے ابھی بجاج صاحب نے کہا, بھائی جو لوگ سبمسو ہوتے ہیں, سبمسو زیادہ بہتر لفظ مجھے لگتا ہے, جو لوگ سبمسو ہوتے ہیں شاید ان کی ٹینڈنسی ہے, کیا یہ ان کی واقعی ویکنس ہے اور از اٹ جسٹ دیئر پرسنالٹی؟ السلام علیکم صدرا. وعلیکم. صدرا اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ہی دیکھیں تو ہمارے بڑی مکسڈ کلچر ہے اور ہم جنریشن فرام جنریشن بہت ساری چیزیں سے فالو کر رہے ہیں جو ہم نے ملٹیپل کنٹریز اینڈ کلچر سے اڈاپٹ کی ہیں. جی. جس میں سے اگر ہم سائیکولوجیکلی ان پورے پروسیسز کو دیکھتے ہیں کہ گھر داماد کی سائیکولوجی کیا ہے, اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہے. سو ٹو بی ویری اوپن ود یو صدرا, اصل میں جو سائیکولوجیکل پروسیسز یا پرسنالٹی ہے وہ ہے ہی یہی کہ بولا جاتا ہے شروع میں اگر وہ ماں سے دب رہا ہے, ڈر کے رہ رہا ہے, یا اپنے پیرنٹس سے دب رہا ہے, ڈر کے رہ رہا ہے, پھر اپنے سبلنگ سے پریشر میں ہے, پھر وہ اپنے ورک کولیگز کے ساتھ پریشر میں ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ایک ایسے پریشر کا شکار ہے کہ جو آٹومیٹکلی پھر اٹ ول بی ایزیئر فار سم ون ایلس اور اے اسپاؤس ٹو اوور پاور سچ اے گائے. ہاؤ ایور ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہمارے کلچر کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے, ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو شادی اسی لیے نہیں کر پا رہی کیونکہ وہ ایک ہی بیٹی ہے, اس کے ماں باپ ضعیف ہو گئے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری سے نہیں آنکھ بند کرنا چاہ رہی ہے, نہیں چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہے, اور جس کی وجہ سے ایسی بچوں کی شادیاں ڈیلے ہوتی جا رہی ہیں. تو صدرا پھر اگر ہم اسی پرابلم پہ فوکس کرتے رہیں گے کہ گھر داماد ایک سٹگما ہے اور گھر داماد جو ہے وہ ایک ایسا آدمی جو کہ بالکل ہی ناکارہ ہے, نٹلا ہے اور نہیں کرنا چاہتا ہے کام, اس لیے وہ گھر آ رہا ہے. واٹ اباؤٹ سچ گرلز جو جینوئنلی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن سوسائٹل پریشر کی وجہ سے کمپلیکس. یہ تو وہ سچویشنز ہے جس پہ ہمارا کوئی میرے خیال میں اختلاف نہیں ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ازدواجی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں, تو ایک دوسرے کے سرکمسٹانسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن مجاز صاحب واپس آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ مردوں کی پرسنالٹی ہے ہی سبمسو, خواتین کے بارے میں کہنا چاہیں گے کہ انہیں بظاہر ایک بہت ہی مضبوط نظر آنے والی خاتون جس نے شاید ایک مرد کو اس بات پہ کنونس کر لیا ہے کہ جی میرے گھر والوں کے ساتھ ہی رہنا ہے, اس کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا ایسی زندگیاں خاص طور پہ ایسی میرڈ سرکمسٹانسز کیا کامیاب ہوتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں اس کو آئسولیشن میں کبھی بھی گھر داماد کو دیکھنا مناسب نہیں ہوگا. صحیح. ہمیں ایک وہ گھر بھی, جیسے ایک سچویشن انہوں نے اچھی بتائی کہ ایک پرٹیکولر سچویشن ہے, ایک سچویشن بڑی نارمل سچویشن ہے جہاں پہ 2-3 بیٹے ہیں, ان کی بیویاں ہیں, اور پھر ایک لڑکی ہے جس کے اپنا ڈیفینیٹلی شوہر ہے. تو میں تو کئی بار اپنے سسرال والوں کو خود کہتا ہوں کہ مجھے گھر داماد آپ رکھ کر دیکھیں تو میں گھر کو جوڑنے والا بنوں گا, ناک کے بہوؤں کی طرح بیٹے کو الگ کر کے لے جاؤں. تو یہ گھر داماد تو میں کہتا ہوں ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے انسان کو, دیکھنا چاہیے. وجاز صاحب یہاں پہ آپ ہی کی بات کو ایڈ کروں گی کہ اگر ایک ایسی بیٹی ہے جس کے بھائی ابھی چھوٹے ہیں, جس کے بھائی ابھی جن کو ایک فادر فگر کی ضرورت ہے, اور خدا نہ خاصہ ایسی سچویشنز بھی تو ہوتی ہیں کہ والد حیات نہیں ہے, تو اگر بہن بھی شادی ہو کے اس گھر سے نکل جائے تو ان بیٹوں کے اوپر, ان بھائیوں کے اوپر کوئی فادر فگر موجود نہیں ہے, وہاں پہ یہ آنے والا گھر داماد ان کے لیے بڑا ایک ویلیو ایڈ کر سکتا ہے, وہ ایک سرپرست بن سکتا ہے پورے کے پورے خاندان کے لیے. لیکن ایک دفعہ پھر آپ کی طرف جانا چاہوں گی رخسار, جو لوگ اس نیت سے شادی نہیں کر رہے, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ جو آج کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قائل نہیں ہیں اور ان کو پکی پکائی کھیر چاہیے, ایسے لوگوں سے ہم ہوشیار کیسے رہ سکتے ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو نکما ہے, شاید لالچی ہے, اور پکی پکائی کھیر چاہتا ہے اور تبھی چاہتا ہے کہ میں گھر داماد بن جاؤں. ان کے ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟
ان کے ٹریٹس سدرا بڑے ہی کرسٹل کلیئر ٹریٹس ہوتے ہیں ان کے. ہم جب رجسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم انکوائر کر رہے ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر سینیریو کے حوالے سے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی گراؤنڈ سٹینڈنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ لڑکی کے جو گھر والے ہیں وہ بڑے سٹیبل ہونے چاہیے, لڑکی پڑھی لکھی ہو, لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو, لڑکی کا باپ جو ہے وہ کسی اچھی پوسٹ پہ ہو اور وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھا ان کا جو ہے نا سسٹم چل رہا ہو. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے قد سے بھی بڑی لسٹ بتا دی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, آپ ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کے اندر آپ کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. وہاں پر جب وہ سٹارٹ ہوتے ہیں, جی ہماری تو ہمارے گھر والوں سے بنتی نہیں ہے, اور بیکاز وہ اس لیے نہیں بن رہی ہوتی کہ ڈیفینیٹلی وہ انڈر اچیورز ہوتے ہیں, انہوں نے زندگی میں کچھ اچیو نہیں کیا ہوتا اور وہ دے آر لوکنگ فار اے شارٹ کٹ ان دیئر لائف. تو جب ہمیں سارا یہ انڈر اچیورز جن کو ہم کہہ رہے ہیں نا, کبھی کبھار اس میں کوئی ایسا ٹریٹ ہوتا ہے جو کسی لڑکی کو بہت پسند آ جاتا ہے. ایسا انڈر اچیور کبھی کبھار گڈ لکنگ بھی ہوتا ہے, تو لڑکی کہتی ہے میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, میرا دل آ گیا اس کے اوپر. لائکنگ دیکھیے, میں وہی بات کہہ رہی ہوں, دیکھیں اگر تو لائکنگ کا ایک وہ ڈیولپ ہو گیا ہے نا, تو پھر تو سینیریو کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ساتھ ہم کی بات سنتے ہیں پھر میں واپس آتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی زوار حسین بول رہا ہوں سرگودا سے. جی زوار صاحب, کیا کہیں گے, گھر داماد آج کا ہمارا موضوع. گھر داماد تو داماد تو ہر بندہ ہی بن جاتا ہے نا جی, گھر داماد تو علیحدہ بات ہے نا جی. بالکل صحیح. ہاں جی, جب بندہ داماد بنے تو وہ پھر بیٹا بھی بن کے دکھائے, اور جب بہو بنتی ہے وہ بیٹی بن کے دکھائے, تو زندگی تو تب بھی آسان ہے نا جی. اچھا, آپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اگر شادی کے بعد لڑکی کے میکے میں لڑکا آ کے رہنے لگے, یہ یعنی جو اس کا لفظی مطلب نکلتا ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر تو علیحدہ بات ہے نا جی. ویسے اگر اس کا اپنا ماں باپ اچھا ہے, ماں باپ کے ساتھ وہ ٹھیک ہے, لڑکی کا بھی کام ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. میرا تو یہ ہے تجربہ. باقی پھر جیسے ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. اصل میں نا جو پیچھے سے ان کو پش کرتے ہیں نا لڑکی کو, وہ اگر ٹھیک ہو تو کچھ نہیں ہوتا, اگر وہ پش کرنے والے غلط ہونا جی کام خراب ہے. صحیح. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں. اچھا, سٹگما اس طرح بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ایک انسان کی پرسنالٹی سبمسو ہے, فلانا ہے, دھماکہ ہے, لیکن معیوب آپ اس طرح سے بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ منٹ پہ بیچتی ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ عزت کے ساتھ گھر داماد گھر میں رہتا ہے, جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, آپس میں آرگیومنٹ ہوتی ہے, یہ بات اٹھتی ضرور ہے. تو اس پہ ذرا بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی یہاں پہ بات کر رہے تھے وجاہت صاحب کے ٹرائل بیسس پہ اپنے داماد کو گھر داماد بنا کے دیکھیں, اور اس وقت وہ خواتین ضرور اور وہ خاندان والے ضرور سوچ رہے ہوں گے جن کے بچے شاید باہر رہتے ہیں, اور اگر بیٹی وزٹ کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ ٹائم ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جی کچھ ٹائم میں سسرال پہ رہوں گی, کچھ ٹائم میں میکے میں رہوں گی. جب اس نے میکے آنا ہوتا ہے تو ازراہن تھوڑا سا کرٹسی دکھاتے ہوئے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ بھی آئیے گا اپنے داماد کو, لیکن یقیناً وہ جو 10-15 دن ساتھ رہنے وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. وجاہت صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کی اتنی فرمائشیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ تو جی ہم نے میرا سلطان گھر میں ہم لے آئے ہیں, اور اس نے تو حشر نشر کر دیا ساروں کا. اچھا, اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا اپنے مطلب کہتے ہیں نا باؤنڈری میں رہے تو ایک اچھا انسان ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ جو آزمائشی بنیادوں پر آپ نے بات کی کہ میں کم از کم اپنے سسرال والوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کئی بار جب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ بہو بھی آئی تھی, وہ گھر بہو بن کے بیٹھ گئی ہے. ہاں الٹیمیٹلی وہ گھر بہو تھی, بٹ ان کا مقصد یوزلی بائفرکیشن ہوتا ہے, جبکہ میں دامادوں کو دیکھنا چاہیے کہ ویدر دے آر کمنگ ٹو بائفرکیٹ یا وہ رہنے آ رہے ہیں, مطلب ایک تھوڑا سا دیکھنا ضرور چاہیے کہ ان کا لیکن داماد کی بھی تو پرسنالٹی الگ الگ ہوتی ہے. فرح آپ کی جو آبزرویشن ہے اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو گھر داماد ہوتا ہے ایک تاثر یہ ہے کہ وہ گھر میں ایک بے ضرر سی بلی بن کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی کوئی شمولیت نہیں ہے, اس کی پرسنالٹی بھی بیچاری کی دھیمی ہے, سبمسو ہے. ایک وہ بھی تو ہوتا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ آپ کے گھر میں آ تو گیا ہے لیکن وہ ایک بڑی اتھارٹیرین پرسنالٹی ہے, وہ ہر چیز میں اپنی ایک شمولیت چاہتا ہے, گھر کے ہر ڈیسیجن میں اپنی سے چاہتا ہے, پھر گھر والوں کی اپنی کوئی پریویسی نہیں رہ جاتی, وہ گھر میں رہ کے پھر اپنی ڈکٹیشن چاہتا ہے کہ وہاں پہ پوری کی جائے. تب کیا کرنا چاہیے؟ ایکچولی سدرا واقعی دو ایکسٹریمز ہیں, اور ہم کلینک میں بھی یہ چیز بہت دیکھتے ہیں, اور میرٹل ایشوز بھی اسی لیے ہوتے ہیں
کہ جی ہم نے پہلے پلاننگ کی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے، لیکن آپ آ گئے گھر پہ اور آپ ہر چیز کو اوور پاور کرنا چاہ رہے ہیں، بھول ہی گئے ہیں کہ ہم نے مل کے رہنا تھا یہاں پہ، نہ کہ آپ نے ہر چیز پہ اپنی حکومت جتانی ہے. یہ ملکیت ہونی چاہیے کہ آپ کے حساب سے ناشتہ بنے، آپ کے حساب سے لنچ بنے، آپ کے حساب سے ڈنر بنے. یہ بھی ہوتا ہے سدھا. موسٹ امپورٹنٹلی کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، گھر میں کون آئے گا. وہ ساس سسر تو بےچارے وہ سہم کے بیٹھ جاتے ہیں، داماد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ گھر میں کون مہمان آئیں گے، کون مہمان نہیں آئیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں اور ایسی سچویشن میں لڑکی کی کنڈیشن واقعی بہت ہی زیادہ نازک ہو جاتی ہے، بیکاز وہ کیا چاہ رہی ہوتی ہے، بیلنس کے ساتھ تو رہ رہے نا. اس کے پاس سب سے بڑی ویکنیس کیا ہوتی ہے، میں ہوں تو نا موجود، ماں باپ ساتھ. اچھا، اس میں فرق سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپٹکس اور ریالٹی میں کتنا فرق ہوتا ہے. باہر کی دنیا میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس لڑکی کی کتنی چلتی ہے، اس نے دیکھو اپنے ہسبینڈ کو گھر داماد بنوا کے رکھا ہوا ہے، لیکن دراصل وہ گھر میں پریشرائز ہو رہی ہے. ایبسولوٹلی، کیونکہ وہ اتنی ہراس اور مینٹل ٹارچر سے گزر رہی ہے اس وقت، کیونکہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا یہ میرا ڈیسیژن واقعی صحیح بھی تھا یا نہیں تھا. میں تو یہ سوچ کے ساری چیزوں کا رسک لے رہی تھی کہ ہم مل کے جل کے رہیں گے اور دو ہیلپ ہو جائے گی، لیکن ایونچولی ہوتا کیا، اوور پاور پلے ہو جاتا ہے اور پھر اسی چیز کو ڈومیننس میں کنورٹ کر کے آپریس کیا جاتا ہے کہ بھائی میں ہی ہوں جو کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے آف کورس، بیکاز آپ کو آپ کے گھر میں ویلکم کیا جا رہا ہے ایز اے فیملی ممبر. آپ کو ڈکٹیٹر کے طور پہ نہیں لایا جا رہا ہے، کوئی مارشل لا نہیں لگا ہے. آپ کو اپنی ویلیو سمجھنی چاہیے، کیونکہ آئی فیل سدھا جہاں پر بھی آپ بیلنس لوز کرتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپس میں ہو یا زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں ہو، تو آٹومیٹکلی سارے ایموشنل ایشوز اور سائیکولوجیکل ایشوز. اچھا جی، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون سا آپ بات کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے آج کے موضوع پہ؟ شہزاد بات کر رہا ہوں پنواکل سے. جی شہزاد صاحب، کیا کہیں گے؟ میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیے، گھر داماد بننا کوئی اتنا بھی معیوب نہیں ہے کہ لوگ اس سے تنگ ہیں. جی، یہ ہر معاشرے میں گھر میں جو نظام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے شادی ہوئی جی، تو اگر مجھے کہیں موقع ملا تو میں ضرور گھر داماد بنوں گا. سر، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ جو شخص گھر داماد بننا چاہتا ہے وہ جو دنیاوی طور پہ اور معاشرتی طور پہ مردوں کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ جی اپنا گھر بنانا، گھر چلانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، بیوی کو، بچوں کو ایک چھت دینا، کچھ لوگ اس سے نکلنے کے لیے بھی تو ایک شارٹ کٹ کے طور پہ بنے بنائے گھر میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو مین ایشوز آتے ہیں گھر میں، زیادہ سے زیادہ جو لڑائیاں چلتی ہیں خاص طور بہو کی وجہ سے چلتی ہیں. صحیح. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسا کوئی ایشو ہے، میرے خیال میں جو گھر داماد ہوتا ہے وہ یہ ایشو نہیں برداشت کر سکے گا کہ اس کی وائف اس کی امی سے لڑتی ہے، جی ایسا کچھ آ جاتا ہے، جو بہنوں سے لڑائی ہو جاتی ہے. کم سے کم ان چیزوں سے اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. رخسار، آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. تو مردوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اچھا گھر داماد کیا ہوتا ہے؟ اچھی بہو کا کرائٹیریا تو ہمیں پتا ہے نا کہ وہ صوم و صلات کی پابند ہو، گھر کا باورچی خانہ اس نے سنبھالا ہوا ہو، پوچھا ووچھا بھی سب خود لگاتی ہو، پھر ہمیشہ کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہ آئے اپنی ساس اور سسر کی بات سنتے ہوئے. لیکن گھر داماد کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ سدرا، آپ نے اچھی بہو میں گونگی ہونے کا فیکٹر مس کر دیا، وہ بھی انکلوڈ کر لیں. اور اس میں اچھے گھر داماد کے اندر جو پرائمریلی جو چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس بندے کی اپنی سٹینڈنگ کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنی پرسنل لائف میں، کتنا کماتا ہے، کیسے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، کتنا ویل ٹو ڈو ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہی ہیز ٹو بی اے بلینئر اور ملینئر فار دیٹ میٹر. لیکن میرا جو ابھی تک سارے اس چیز سے جو میں نے کرکس نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جتنی آپ کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے اتنا ہی پھر آپ کی ایگو کے اوپر بات آ جاتی ہے، بیکاز سم ویئر ایٹ دی بیک آف یور مائنڈ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میری وہ سٹینڈنگ نہیں ہے. تو جتنا آپ کو پتا ہوتا ہے سٹینڈنگ نہیں ہے اتنے ہی پھر آپ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں. صحیح. اچھا جی رخسار، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے ریز کرنا ہے کہ کیا گھر داماد ہونے کی وجہ سے آپ کا باہر کوئی نا ایکسٹرا میرٹل افیئر چلنے کی پاسبلٹی ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ آپ اتنے انڈیپینڈنٹ تو ہوتے نہیں، آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ ہم سوال کریں گے، لیکن پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ احمدآباد سے اکرم قریشی. جی سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اصل میں اگر وہ لڑکا دانے سے نہیں رکھتا یا کوئی اس کے سسرال میں کوئی پرابلم ہے
جی یا جس طرح کی اس کو ضرورت ہے. پہلی بات ہے شہری طور پہ وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ماں ہوتی ہے. صحیح. تو شرط ہے کہ ہماری سوچ دیکھیں گھر دماد رہنے سے یہ مسئلہ نہیں. لالچی لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ لالچی لوگ بھی ہوتے ہیں, کام نہیں کرتے پھر ادھر ہی جا کے پڑے رہتے ہیں, تو یہ تو ان کی شخصیت کو مسئلہ. اسلام میں گھر دماد کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہر آدمی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا, اپنا گھر بنانا, اپنے بچوں کو آباد کرنا, سسرالیوں کی مدد کرنا یا کسی دوسرے کی, یہ تو ہمارا مذہب اجازت ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ جا کے وہیں بستر لگا کے سو جائیں, ان کے لیے بھی پریشانی بنائے پھر اس کے اوپر, تو پھر تو جھگڑے اور فساد بننے کی. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب کال کرنے کے لیے. اچھا, دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز اٹھانے جو اسی سے جڑے ہوئے ہیں. نمبر 1 وجاہت صاحب, کیونکہ وہ لڑکی کے خاندان میں رہ رہا ہے, صرف لڑکی سے رشتہ نہیں ہے, اس لڑکی کے ماں باپ بھی ساتھ رہ رہے ہیں. کیا یہ کسی طرح کی گارنٹی بنتی ہے کہ جی اب اس کا باہر کوئی چکر وکر نہیں چلے گا, کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں ہوگا, کیونکہ سارے رشتوں کے ساتھ ہے؟ اچھا, اس میں پہلے تو کوالٹیز کا میں بتا دوں کہ 3 کوالٹیز مارکیٹ میں موجود ہیں. گھر داماد اگر کوئی بن رہا ہے یا بن چکا ہے, ہاں جی, نمبر 1 تو اس میں ڈھیٹ ہونا چاہیے, وہ یہ پہلی کوالٹی ہے. صحیح. دوسرا غیرت کی تھوڑی سی کمی ہونی چاہیے. اچھا. اور تیسرا وہ اسٹیٹس کو کا قائل ہونا چاہیے کہ جو چیزیں جیسی چل رہی ہیں نا وہ انٹرفیئرنس نہ کرے وہاں پہ رہتے ہوئے, وہ چپ چاپ رہے اور بس مطلب جو اس کا ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہوتا رہے. یعنی وہ جو گھر میں ایک گملہ یا لیمپ ہے اس کی طرح رہے کہ بیک گراؤنڈ میں رہے, زیادہ آگے آنے کی ضرورت میرٹل نہیں ہے. افیئر تو گھر داماد شخص کا چلنا ہی چلنا ہے یہ, کیونکہ جو اس کو لوگ ہیں جو ہم نے پہلے بھی بات کی, رشتہ دار ہیں جو آنے والے ہیں, وہ اس کو جس طرح دیکھیں گے, جو باتیں کریں گے نا, تو وہ یہ بات تو سمجھ جائے گا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, اور اس کے بعد بہترین وکٹم کارڈ ہے وہ شخص. ہاں بالکل, بہترین وکٹم کارڈ ہے مظلوم بننے کے لیے اور کوئی کندھا تلاش کرنے کے لیے. تو یہ تو ثابت میں بتاؤں 100% ہونا ہی ہونا ہے کہ لانگ رن میں جا کے یہ شادیاں اسی لیے ختم ہوتی ہیں کہ اس کا افیئر چلتا ہی. کہتی ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز اینڈ گھر داماد, یہ تو بہت ہی کنٹروورشل ہو جائے گا, لیکن آف کورس وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یوزلی ہوتا ہے, اور واقعی یہ چیز فیکٹ ہے کہ جس طرح سے بولا وجاہت صاحب نے کہ انہوں نے تو اسٹینڈ پہ لگا دیا, لیکن آف کورس ہر ایک کی اپنی فیملی کی اپنی, یہ ان کا خیال ہے, ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے, لیکن پروپینسٹی بڑھ جاتی ہے. اور اس کے انہوں نے لاجک دی ہے. لاجک اس لیے کہ بھائی اس کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ایموشنل ٹراما کہیں نہ کہیں تو ملے گا. اب اس کے اوپر ہے یا تو وہ اس کو ابزارب کر لے یا ایز اے وکٹم کارڈ یوز کرے, یا اس کی سرکمسٹانسز کیا ہوں. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ, اس کے بعد ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی میم, کیا کہیں گی؟ ہاں جی, مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں اب یہ اس 2021 میں اچھی اور برے جو 2 لفظ ہیں نا, ان سے آگے جانا چاہیے. صحیح. ہمارے حالات ڈیپینڈ کرتے ہیں ضرورت پہ, اور میں نے جو میری آبزرویشن ہے, جو میں دیکھ رہی ہوں, کہ وہ یہ ہے کہ گھر داماد ضرورت کے تحت زیادہ بنتے ہیں, مجبوری کے تحت زیادہ بنتے ہیں. وہ اس لیے لالچی کم ہوتے ہیں, یہ میں بتا دوں, کیونکہ برے صغیر میں پہلے رواج نہیں تھا. وہ کہتے تھے بیٹی بیاہ دیا تو جاؤ, اب جنازہ ہی تمہارا ہے, گھر تمہار نے کیا آنا تھا. تو اب جو 2021 میں جو ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں وہ بیسک کئی وجوہات ہیں. نمبر 1, بیٹی کا اکلوتی ہونا, ماں باپ کے پاس کوئی نہ ہونا, بیٹا یا کوئی اور شخص. تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے امیر لوگ بھی گھر داماد بنتے ہیں, لیکن وہ حالات اور ضرورت کے تحت ہوتے ہیں. نمبر 2, میں آپ کا ایک آخری بات کروں گی. جی جی. دیکھیے, یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر جو ہے نا, یہ کامن نہیں ہے ابھی ہماری سوسائٹی میں. یہ ٹی وی ڈراماز میں سچ دکھاتے ہیں, میں آپ کا بتاؤں ریالٹی بھی ہے, ہوتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئر. ٹی وی ڈراماز سچے واقعات پہ مبنی ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا فینٹیسی میں کیا جاتا ہے تاکہ ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامہ لگے, لیکن واقعات وہ سچے ہوتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئر بہت کم اینڈ تک چلتے ہیں. یہ دوسری شادی میم, وہ شہزاد روئے کے گانے میں ہے نا, شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. لیکن وہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, ادروائز شیطانی نفس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, ادروائز بہت ساری وجہ, وہ نہیں میں ڈسکس کروں گی. ہر دم آپ کو اچھے اور برے سے نکالیں, ضرورت اور حالات کی وجہ سے دیکھیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے. دوسرا ایشو جو میں نے اٹھانا تھا کہ از اٹ ایون نیچرل, ایک بات جو ہم اگر اپنے دینی اعتبار سے دیکھیں, شریعت کے اعتبار سے دیکھیں, تو کیا نیچرل ہے؟ یعنی سرکمسٹانسز اگر ایسے ہوں کہ ضعیف ماں باپ ہیں لڑکی کے, ان کے ساتھ رہنا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر لڑکی کی چھوٹی بہنیں بھی ہیں یا اور دوسری بچیاں اس گھر میں ہیں جن کے ساتھ ایک گھر داماد کا محرم کا رشتہ نہیں بنتا, تو پھر کیا ہوگا ایسے سرکمسٹانسز میں, اور کیا ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے؟ دیٹس اے کوسچن ویل پٹ اپ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, जरा दीनी और शरीयतन भी इसको नोटिस कर लेते हैं, खास तौर पे अगर आपके पास घर में ऐसे रिश्ते मौजूद हैं कि आने वाले की वजह से थोड़ी सी बेचैनी फैल सकती है, यानी घर में छोटी बच्चियां हैं, भाई की बेटियां हैं, दूसरी बहन की बेटियां हैं, फॉर व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस, तब भी क्या इसको प्रपोज किया जाएगा कि यू नो पर्सनैलिटी, अगेन पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वैरी करती है। ये एक शफीक फादर फिगर भी हो सकता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल जी खानदान है, दुनिया है, समाज है, तो वो सवाल उठाता है। इस पर मैं चाहूंगी कि पैनल अपनी राय दे, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, घर दामाद पे बात हो रही थी क्या? जी 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 बिल्कुल। मैम, कुछ लोग तो इसको पसंद नहीं करते और जिसने ये टॉपिक रखा है उसको फिर आफरीन और सलाम पेश करता हूँ। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप लोग। और बात ये है, घर दामाद रहने में मजेदारी बहुत है नहीं, उसमें इज्जत नफ्स भी मजरू होती है और तरह तरह के मसले मसाइल होते हैं। भले एक घर छोड़ के ही दूसरा आपका घर हो, मगर मियाँ बीवी का घर थोड़ा। सर, तो मुझे ये बताएं, ये खातून के लिए नहीं होता? इतनी सारी खवातीन शादी करके जाती हैं, अपने ससुराल में रहती हैं, उनकी इज्जत नफ्स नहीं मजरू होती? अरे मेरी बहन, आपको मैं एक बात बताता हूँ, शादी करके तो जाती हैं और अगर उनके भाई हो और उनकी बेगमात हो ना, हाँ। फिर आप यकीन करें वो घर उनका घर नहीं रहता। भावजे वो पट्टे कराती हैं, नंद और बावज वाली कहानी मालूम है ना, तो वो कहती है भले अच्छा है, मैं दूरी सही। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई कॉल करने के लिए। रुखसार, बड़ा ट्रेडिशनल इनका थॉट है और ये इनका ही नहीं, बहुत सारे लोग इनके साथ हामी भी होंगे यकीनन, कि आदमी की, मर्द की गैरत और इज्जत नफ्स मजरू होती है अगर वो अपने ससुराल में जाकर रहे। सवाल ये पैदा होता है, खवातीन तो ये अरसे से करती चली आ रही हैं, तो खातून की इज्जत नफ्स नहीं होती क्या? सिद्रा, मैंने आप पहले एक चीज डिस्कस की थी कि डिपेंड करता है कि जो बंदा घर दामाद बन रहा है, आया वो लालच की वजह से बन रहा है, अपनी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से बन रहा है, ये सर्कमस्टेंशियल और ऐसे वाकयात की वजह से बन रहा है कि उसको वो चीज करनी पड़ रही है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो करता क्या है, कमाता कितना है, इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आगे जो रिश्ता डेवलप करने जा रहे हैं वो किस मोड़ जाएगा। ठीक है, अब एक बंदा जो अपनी जात के ऊपर कॉन्फिडेंट है, जो भी वो काम करता है उसके अंदर वो एक ही इज अ वेल अचीवर, वो अच्छा उसने मेंटेन किया हुआ है एक बैलेंस अपनी लाइफ के अंदर। सो व्हाट अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि उसको अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ा, जब अब वो अंदर से की माफी चाहूंगी, और इसमें भी हम ये कदगन क्यों लगा रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस सिर्फ सिचुएशनल हो, कि भाई या तो लड़की के माँ बाप बहुत ज़ईफ हो गए, बीमार हैं, उनको लुक आफ्टर करना है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि वजह साहब, इस पर आपका कमेंट चाहूंगी कि मर्द की मर्दानगी, उसकी गैरत, उसकी हमारे माशरे में इज्जत सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइनेंशियल सक्सेस से क्यों जोड़ी जाती है? यानी हो सकता है वो एक बहुत अच्छा आदमी हो और उसका कारोबार में शदीद नुकसान हो गया, वो एक शदीद मंदी के दौर से गुजर रहा है और तब सिचुएशन ऐसी है कि उसको अपने ससुराल में जाके रहना पड़ रहा है, तो हम क्या ऐसे शख्स को मुकम्मल तौर पर एक फेलियर मानते हैं? हम उसको ताने दे दे के ही मार देंगे? एक खातून की भी तो देखे ना, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उस पर बीमारी आ सकती है, लालत आ सकती है, तब भी तो ये आदमी उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन हमारे माशरे में अगर मर्द आपको सपोर्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियली, उसका अपना घर नहीं है, तो हम उसको बिल्कुल नाकारा तस्वुर करते हैं, उसकी इज्जत नफ्स भी नहीं है, वो ढीठ भी है, वो गैरतमंद भी नहीं है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मर्द की मर्दानगी बार बार मेजरमेंट जो हो रही है वो इस पर हो रही है कि वो घर दामाद बन रहा है, तो मतलब कहने का उसमें मर्दानगी की कमी आ रही है। मैं तो उन मर्दों में भी मर्दानगी की कमी महसूस करता हूं जो अगेन वही बात आएगी जो जोर के गुलाम है। तो मर्द की मर्दानगी एक ही कैटेगरी है, ये कैटेगरी आप बार बार वो थोड़ा सा आप लोग वो मिक्स कर पा रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, ये तो उसकी एक पर्सनालिटी, उसका एक रिलेशनशिप विद हिज वाइफ की आप बात करें, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एबिलिटी टू अर्न, यानी उसकी एक जिंदगी में पैसा कमाने की एक कुव्वत से ही क्यों उसकी गैरत को जांचा जाता है। फरा, इस पे आप क्या कहेंगी? हम लोगों ने बड़ा दो चीजों को एसोसिएट कर दिया है। जहाँ पे हम बात करें एक मर्द की डिग्निटी की ना, तो वहाँ हम चेक करें कि उसकी जेब कितनी भारी है, सही, उसकी जेब कितनी गर्म है, क्योंकि बोला जाता है ना, बंदे की शक्ल नहीं देखी जाती, जेब देखी जाती है, जेब गर्म होनी चाहिए, तो बेचारी की आइडेंटिटी ही वो बनाती है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, अप्स एंड डाउन्स किसी की लाइफ में भी आ सकते हैं। जिस तरह से हम घर दामाद होने का एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत दफा ऐसा भी होता है जो पहले नहीं होता था, कि हम अपनी बहुओं को अलाउ करते हैं कि वो काम करें। हाँ, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि चेंजेस तो अब आ ही रहे हैं ना। बिल्कुल।
اور اگر وہ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بیسس سے پہلے رہا اور اس کے بعد لیٹ سپوز ریسیشن ہٹ کیا اور اس کی نوکری چلی گئی ہے, اگر وہ آپ کو ریسپیکٹ پے کر رہا ہے اور بیٹے کی طرح گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, آپ دیکھو نا کتنی بعض دفعہ ایمرجنسیز ہوتی ہیں گھر میں, آپ رات کو کیا اوبر اور کریم منگاؤ گے, وہ آپ کے پاس موجود ہے آپ کو بھاگ کے ہسپتال لے کر جانے کے لیے, آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے, اونلی بیکاز دا گائے از ناٹ آن جاب. آر یو گوئنگ ٹو جج دا پرسن, اس کی جینوئنٹی, اس کی آنےسٹی, اس کا لو کیئر, اس کا مطلب سب کھڈے لائن لگے کیونکہ اس کی جیب اس کا گرم نہیں ہے. بالکل بالکل. یعنی اگر زندگی میں یہ پہیا گھومتا ہے اور سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں, آپ کی نوکری چلی جائے, گھر چلے جائے, تو یہ تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جھونپڑی میں رہیں, لیکن پھر بھی ایک داماد سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی طرف نظر نہ ڈالے, وہاں آنے کا رخ نہ کرے. ایٹ لیسٹ معاشرتی طور پہ کئی کوارٹرز یہ سوچتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ثناء الرحمان بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی سر. محترمہ, یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں نا, سب سے پہلی بات ایک ہمیں یہ دیکھنے کے ہم ہر ایک کی کوئی شناخت ہے. ہم مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان ہماری شناخت کیا ہے؟ دین اسلام. بے شک. اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دے دیتا ہے اسلام؟ لیکن مرد جو ہے یا عورت ان کے اوپر نگران ہے. صحیح. اگر مرد عورتوں کے اوپر نگران ہے, لیکن یہ مرد اگر دوسرے کسی کے گھر پہ جا کر جب رہتا ہے تو اس کو وہ عزت نہیں ملتی. بالکل صحیح ہے. لہٰذا ہاں, یہ اپنے گھر پہ ہو, لیکن اب یا اس کے گھر پہ بھی اپنے گھر پہ بھی ایک اسلامی ہے, ان کو وہ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ کر گھر رہے, وہ بھی اس کا گھر ہے, یہ بھی اس کا گھر ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت ان کو اوپر نگران. اچھا سر, ایک سوال ہے پھر چھوٹا سا آپ سے, مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ایسا کپل ہے, میاں بیوی ایسے ہیں جس میں شوہر کی ایسی مالی حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے اور بیوی بڑے عالیشان خاندان سے آتی ہے جہاں پہ ہر سکھ ہر سہولت موجود ہے, اگر یہ شخص امیجن کر رہا ہے کہ بھئی پہلے زندگی کے 10 سال میں اس کو وہ سہولتیں, وہ کفالت, وہ معیار زندگی نہیں دے سکتا اور محبت میں کہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں, میں تمہارے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معیوب بات ہے؟ یہ معیوب نہیں ہے, لیکن وہ خالی محبت نہیں ہونا, وہ اس کی عزت بھی ملے. لیکن آپ دیکھیں ان میں سے کوئی 100%, 99% اس میں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. اور اس میں مرد کی نہیں, کئی دفعہ اگر ہم معاشرتی رویوں میں دیکھیں تو خاتون کی عزت بھی نہیں ہوتی. رخسار, لڑکی کے بارے میں آخری آپ سے کامنٹ چاہوں گی کہ جو ہسبینڈ کو اپنے گھر میں لے آتی ہے, گھر داماد بنا لیتی ہے, کیا ایسی خاتون کو معاشرے میں عزت دیتے ہیں ہم؟ سدرا, میں نے جو پہلے بات کی تھی نا کہ لڑکے کا ویل ٹو ڈو ہونا بڑا ضروری ہے, وہ اسی وجہ سے کی تھی کہ اگر بے شک وہ ہی از اے پرسن ہو از ویری گڈ ایٹ ہارٹ, بڑا کیئرنگ ہے, بڑا سب کچھ, اس کے سارے جو ہے نا وہ اس پہ ٹکس لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہیں اچھا کما رہا تو پھر اس بندی کی بھی ایونچولی اسٹینڈنگ نہیں رہے گی, اور جو ہمارا سوسائٹل پریشر ہے وہ اس سارے جو فنومنا ہے نا اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دے گا, تباہ کر دے گا. اسی وجہ سے یہ چیزیں لانگ رن میں نہیں چلتی اگر ان دا فرسٹ پلیس لڑکے کی اسٹینڈنگ نہ ہو, کیونکہ وہی چیز سب چیزوں کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ رخسار, فرح اور وجاہت صاحب. لیکن تھوڑا سا جی ذہن کھولنے کی ضرورت ہے. اگر کسی شخص نے پوری زندگی محنت کی ہے, ایک اچھا بھلا کاروبار سیٹ اپ کیا ہے, ایک ہی بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں, تو یقیناً اس کی خواہش ہوگی کہ خاندان سے جڑنے والا کوئی بھی شخص ہو, ان کی بیٹیوں کو بیاہنے والا کوئی بھی شخص ہو, وہ اتنا ذمہ دار ہو اور خاص طور پہ وہ چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہو. میرے خیال میں سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گی. اچھے اور برے کے صرف اور صرف زاویوں سے یا فلٹر سے ہم اس کو ہارڈ لائن نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال جی ایسے مطلبی موقع پرست لوگوں سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے جو شاید پکی پکائی کھیر کھانے کے چکر میں رہتے ہیں یا مینیپولیٹ کرتے ہیں سچویشن کو یا اوور پاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو فار آل دا کالز. آج بابا آپ لوگوں کی بہت زیادہ اوور ویلمنگ رسپانس تھا. اس کے علاوہ بھی کامنٹس اور فیڈ بیک آپ اس پہ سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.